نبوت نو سلام ہے، بچہ آخر لے سانس دے اندر ہے، بیماری اتنی زیادہ ہو گئی کہ اکھاں بھی بند نے تے چار پائی تے لیٹیا کروٹ تو کروٹ بے چینی دے اندر ہے۔ راوی کہندے نے کہ اند لگدا ہے جنہیں بچہ ہونے دنیا تو فوت ہونے والا ہے۔ میرے محبوب نے ان دے گھر دے اندر قدم رکھیا ہے تے بچے دیاں نظراں تے اکھاں کھولیاں، نبیاں دے سلطان دے چہرے تے گئیاں نے، اکھاں کھولیاں نے۔ اللہ دے نبی نے اوندا سر اپنی گود مبارک دے اندر رکھیا وے۔ میں تصور آتی دنیا نال پر 1400 صدیاں جا کے پیچھے سوچے آوے، واہ بیٹا تیرے مقدرہ نو سلامے، نہ تو نبی دا کلمہ پڑھے آوے، نہ نبی دی غلامی کی تیرے، نہ کوئی سجدہ کیتا ہے، نہ کوئی روزے رکھے نے، نہ کوئی زکاة دنیا نے، لیکن تیری قسمت نو سلامے کہ نبیاں دا سلطان سونے محبوب دی گودے تے ساری یہودی دے بیٹے لائے۔ میرے محبوب نے اس بچے نو اپنی گود دے اندر لٹایا تو اللہ دے نبی نے فرمایا بیٹا پریشان نہ ہو، اے میرا یار پریشان نہ ہو، آخر لا وقت آخر لے لمحات نے پڑھ لے لا الہ، پڑھ لے بیٹا لا الہ الا اللہ، میرا کلمہ پڑھ لے، دنیا کو جاندے جاندے میرا کلمہ پڑھدا جانا ہو۔ بچے نے ماں ول ویکھیا ہے، باپ ول ویکھیا ہے، ماں بھی یہی کہنے لگی، باپ بھی یہی کہنے لگیا ہو، بیٹا ویکھدا کی ہے تو اتنا بیمار ہے، نہ تا ساڈے دروازے تے چاچا آیا وے، نہ تیرے دروازے تے نہ تا تایا آیا ہے، نہ پھوپھیاں آئیاں نے، نہ ماسیاں آئیاں نے، نہ ہمسائے آئے نے، بیٹا اس انسان دی عظمت دا کی عالم ہوئے گا کہ جندہ تو کلمہ بھی نہیں پڑھیا ہے، جندے نال خون دا رشتہ بھی نہیں ہے، جندے نال دور تک ساڈا کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن بیٹا او نبیاں دا سلطان ساڈے گھر دے اندر تیری تمہاری کرن واسطے آ گیا وے، اس کو اچھا موقع تے مقام نہیں ملنا، اے میں زندگی بیکار کر کے نہ جا، محمد دا غلام بن کے جنت دا حقدار بن جانا، کہ رحمت میرے حضور دی واجہ بیمار دی، رحمت میرے حضور دی واجہ بیمار دی، آجا گناہ گارا، آجا گناہ گارا، تینوں بخشوانا، خدا دی قسم اسی مقدرہ والے لوگ قیامت دا دن بھی ہوئے گا، رسول اللہ جن کی شفاعت کر دے جان گے، رب انج نہیں پوچھے گا محبوبہ نمازہ کوئی نہیں، محبوبہ زکاة کوئی نہیں، محبوبہ حجہ کوئی نہیں، بس جن دی طرف رحمت دی نگاہ ہوندی گئی، اللہ فرمائے گا محبوبہ پھڑ بازو تو تے جنت جدا کر، پھر کہنا تو پہنا ہے کہ رحمت میرے حضور دی واجہ، حضور نو ذرا آوازاں مارو نا تے محبوب دی بارگاہ کے اندر ہاتھ بن کے التجا کرو کہ رحمت میرے حضور دی واجہ بیمار دی، کہ رحمت میرے حضور دی واجہ بیمار دی، آجا گناہ گارا تینوں بخشوانا۔ یہ میرے محبوب دیاں رحمتہ کہہ رہی ہیں کہ حالی بھی ٹائم میں میرے نبی دا غلام بن جاؤ، حالی بھی وقت میرے نبی دی غلامی دے اندر آ جاؤ، آوے اتنا چل جنگ خیبر دا موقع ہے، ایک بکریاں دا اجاڑی بکریاں دا چڑھاوا ہے بھی مسلمان نہیں، یہودی دا ملازم ہے، بکریاں بھی یہودی دیاں نے، لیکن جنگ خیبر دوبارہ پتہ لگیا ہے کہ مسلمانہ نے بڑھاؤ ڈالے آئے،
صحیح بھی آج تک اگوں نیڑے آئے ہوئے نے بھی مسلمان جنگ دے ارادے نال جنگ خیبر دے واقعہ تھے مورخ لکھتے نے راوی لکھتے نے کہ بکریاں دا چڑھاوا لکھا مسلمانہ دے سردار دی زیارت پہ کریے نام بڑے سنے ہیں آیا تے آن کے چند صحابہ دے متھے لگیا کہ کہنے لگیا تو اڈا سردار کی تھے سردار کی تھے تو صحابہ نے عرض کی کہ اس سامنے جڑا خیمہ لگیا انہیں اندر سرور کائنات دے ملن گئے ابو ہاس پہ مذاق کر کے کہنے لگیا میں تواڈے کول تواڈے سردار دا پوچھا ہے اس جھوپڑی والے دا نہیں پوچھا مینوں آدھے سردار دا متھے لاؤ تے صحابہ نے کہا ساڈے سردار یہی نے جڑے اس خیمے دے اندر رہندے نے جدوں میرے محبوب کے کول آیا نا چہرہ اتنا نورانی خوبصورت نور سبحان اللہ پھر چہرہ کیندا ہے جنہوں قرآن کے اندر والضحا اگے یائی باڑا دا تذکرہ آندا تے قرآن کے اندر واللیل اذا سجا اگے اللہ دا قرآن کے اندر ما ودعک ربک وما قلی تیرے چہرے دی بھی قسم تیریاں زلفاں دی بھی قسم محبوبہ تیرا رب نے تینوں چھڑیا ایسی قرآن دی نعت ہے یار والضحا واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی محبوبہ تیرے چہرے دی بھی قسم تیریاں زلفاں دی بھی قسم محبوبہ تیرے رب نے ما ودعک ربک وما قلی تینوں چھڑیا نہیں تینوں بھولیا بھی نہیں توجہ جب والضحا دا چہرہ سامنے آیا نا تے یہودی کیا لگا واقعی مسلمانہ دا سردار دا چہرہ اتنا آدھا ہے کہ پتہ نہیں عظمت کتنی ہی اونچی ہوئی کتنا ہی عظمت کا وعدہ ہوئے گا اچھا کہنے لگیا محبوبہ میں بڑا گناہگار تو کلمہ بھی تو آڈا نہیں پڑھیا پھر جس حساب نہ میں زندگی گزارتا میرے سامنے تو کوئی بھی آوے تو میں تو گناہ بھی نہیں گناہ بھی کرنا راتی بدکاری لبے تو رات نو کرنا دل نو لبے دل نو کرنا جدو دل کرے میں تو گناہ بڑے کرنا محبوبہ دل کرتا تیرا چہرہ دیکھ کے کہ تیرا چہرے کی اتنی روشنائی ہے اتنی پاکیزگی ہے اتنی عقیدت ہے محبوبہ میرا دل کرتا کہ میں تیرا غلام بن جاؤں لیکن اللہ کے رسول ایک دل دے وچ خوف ہے کہ میں گناہگار بڑا بڑا بہت گناہگار ہوں جی اگر تسی میرے نال وعدہ کرو کہ میں مرن تو بعد اگر میری جنت دے کے دیو تے پھر میں تہاڈا کلمہ پڑھاں اللہ دے نبی نے فرمایا میں محمد تیرے نال وعدہ کرنا کہ تو نیکی دے کام کرن لگ جا میرے کلمے دے اندر آ جا تو یہودی اس بکریاں دے چراوے نے آکھیا محبوبہ کوئی ایسا نیکی والا کام دسو جڑا کرا تے میں جنتی ہو جاواں اللہ دے نبی نے فرمایا نہ تو ہن نماز دا وقت ہے کہ میں تینوں حکم دیواں نماز پڑھنا ہے کہ یہ مسلمانہ دا سب تو اہم فریضہ ہے حضور نے فرمایا نہ تو ہن روزیاں دا زمانہ ہے کہ میں تینوں آکھاں روزے رکھ لے نہ حج دا زمانہ ہے تے نہ تیرے تے زکات فرض ہے کہ میں ہن تینوں حکم کیڑا دے محبوبہ تسی کوئی بھی حکم دیو اللہ دے نبی نے فرمایا اور اس وقت یہی حکم ہے کہ کفار دے مقابلے دے اندر اپنے خون نو اللہ دے رستے تے بہا دینا محمد وعدہ کرنا کہ تیرے جنت لے کے دیا گا یا رسول اللہ گل ہی کوئی نہیں میں تیار ہوں اس کام واسطے انہاں نال لڑنا اللہ دے نبی نے فرمایا ہاں لڑنا ہے انہاں نال جنگ کرنی ہے جہاد کرنا ہے یا رسول اللہ بالکل میں تیار ہوں اللہ نبی نے فرمایا کہ جڑیاں بکریاں لے کے آیا یہ تو یہودی دیاں ہیں اور اگر دیکھا جائے تو مال غنیمت ہے کیونکہ ہے یہودی دیاں ہیں کہ مسلمان ہو گیا بکریاں دا چراوا لیکن اللہ نے نبی نے فرمایا تو بکریاں معاہدے تے لے کے آیا چران واسطے بکریاں واپس کر کے آ یہ تیرے میرے رنگا کو پیر ہوندا تیرا کی خیال سی میں مرید نو سکھا جانا ہے نا سی مرید کے کپڑے بھی لا لینے چاہیے یہ آ جاؤ آ گیا تو بس واپس نہ جا لیکن میں قربان جاواں اللہ کے نبی نے فرمایا اے میرے نبی دے زندگی دے پہلو میرے نبی دی زندگی دے واقعات سونے اور رہے گا نہیں نے ہر امتی واسطے سبق ہے ہر نبی دے غلام واسطے سبق ہے کہ جنہیں زندگی رب دے یار نے گزاری ہے انہیں زندگی گزاری ہے تو تا محمد دے غلام بننے کلے سکے نعرے لان واسطے نبی دیاں غلامیاں نہیں
ذرا اس بات پہ عمل کر کے دکھائیے، عملی طریقہ اپنائیے نا۔ یہودی نے بکریاں لیاں تے جا کے اپنے مالک دے حوالے کیتیاں تے واپس آ گیا ہے، تلوار اٹھائیے میدانے خیبر دے اندر جا کے شہید ہو گیا ہے۔ جدو خیبر فتح ہویا ہو شہداء دیاں لاشاں نو دیکھیا گیا ہے، کئی صحابہ اکرام دیاں لاشاں نو صحابہ نے پہچانیا اکٹھا کیتا ہے۔ چندے تے جگہ تے صحابہ جمع ہو گئے، میرے نبی چلدے چلدے صحابہ دے اس جھرمٹ دے آئے نے۔ اللہ دے نبی نے فرمایا میرے صحابہ ایتھے کی پکر دے دے، محبوبہ جتنیاں لاشاں پئیاں نے مدینے دے تاجداراؤ جتنے شہداء خیبر نے سارے دی پہچانے، اسی سارے نو پہچان لے آئے، لیکن اے آمینہ دے لال ایک لاش ایسی وے، ایک ایسا چہرہ وے جڑے ساری پہچان دے اندر نہیں آ رہا ہے۔ محبوبہ اے چہرہ وے کہ جڑی ساری سمجھ دے اندر نہیں آیا ہے۔ اللہ دے نبی نے جدو اس بکریاں دے چراوے دی لاش دیکھی، چہرہ دیکھے آئے، نبی دا غلام بن گیا سی، نبی دا کلمہ پڑھ گیا ہے، نبی دی غلامی تھام گیا ہے۔ میرے محبوب انہیں چہرے تو خون صاف کر دینے، واہ محبوبہ تیری رحمت تے صدقے جاما، انہیں بھی نہ آتا نمازاں پڑھیاں نے، نہ زکاتاں دیتیاں نے، نہ حجاں کیتیاں نے، نہ روزے رکھے نے، نہ فطرانے ادا کیتے نے، نہ حقوق اللہ تے حقوق العباد تے چلے آئے، حالی کچھ بھی نہیں کیتا، لیکن محبوب دے قدمہ دے اندر سر رکھے صرف نبی دا کلمہ پڑھے آئے۔ اللہ دے نبی چہرہ صاف کر دینے، صحابہ نے عرض کی تھی محبوبہ کیا پہچانے آجے؟ اللہ دے نبی نے فرمایا اے میرے یارو تھوڑی پہچان دے اندر چہرہ نہیں وے، لیکن میں نو پتا وے کہ کونے آیا کتھوں وے، میں سمجھدا ہاں ایک کتھوں آیا وے، کونے کس مقصد واسطے آیا سی؟ اللہ دے نبی نے فرمایا میں جنت کے اندر دیکھ رہا ہوں، اللہ نے اس چڑھاوے دا محل اتنا خوبصورت فوراً تیار کر چھڑیا ہوئے، اللہ انہوں جنت کے اندر اتنے شیش محلات کے اندر انہی روح نو منتقل کر لیا ہوئے کہ رب نے انہیں جان تو پہلے ہی انہیں واسطے محلات تیار کر چھڑے۔ جنہی کے پتہ چل گیا جڑا نبی دی غلامی دے اندر آ گیا، جڑا نبی دی عشق دے اندر ڈب کے زندگی گزار گیا، بات کرن دا مقصد ہے بکریاں دا چراوا، نمازاں بھی نہیں پڑھیاں، حجاں بھی نہیں کیتیاں، فطرانے بھی ادا نہیں کیتے، قرآن دا قاری بھی نہیں بنیا، لیکن جنتاں دے محل اپنے نام کر کے جا رہا میں۔ 18 والوں کتنے خوش نصیب دے، کتنے مقدرہ والے دے کہ جڑے پیدائی محمد دے غلام تے ساڑی شان دا کی عالم ہویا، ساڑے مرتبہ دا کی عالم ہویا، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، کہ سرور کہوں کہ مالکو مولا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالکو مولا کہوں تجھے۔ اعلیٰ حضرت نے بڑی پیاری ترجمانی کر کے دسے آئے کہ سرور کہوں کہ مالکو مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے سے بات ہوں۔ محبوبہ کیا تھا میرے پر الفاظ ہی کوئی نہیں، خدا دی قسم سنیوں اسی ایٹے مبارک تے حقداراں، اتنی ساڑی عظمت ہے کہ اللہ نے رسول اللہ کا غلام بنا کے دنیا میں بھیجا ہے۔ کہ کیا اسی فائدہ نہ پھر اٹھائیے، کیا اسی فائدہ نہ اٹھائیے اس بات کا کہ اللہ نے اپنے یار کی امت وچ پیدا کر چھڑے تے ساڑیاں تا خدا دی قسمیں موقع لگ دینا کہ قیامت کے دن ساڑے تو پہلے جنت وچ کوئی
نہ جائے گا جتنی دیر اعلان نہ ہو جائے کہ آمنہ دے لال دی امت جنت دے اندر چلا جائے۔ او مقدرہ والے نے جنہاں نو رسول اللہ دیاں غلامیاں نصیب ہو گئیاں نے، اے ولی ماں دے پیٹ وچوں بن کے نہیں آئے نے، کتب ماں دے پیٹ وچوں بن کے نہیں آئے نے، انہاں دی تربیت اچھی ماں نے کیتی ہے۔ اے جڑے رسول اللہ دے غلام بن گئے انہاں دے باپ نے تربیت اچھی کیتی ہے۔ جنہاں دیاں اج بھی قبراں تے دیوے بلدے نے، یہی نبی دے غلام نے۔ اللہ کہندا ہے انہاں ورگا بن جا، جگ بھی تیرا غلام کر دیاں گا، تے قبر دے اندر بھی آئے گا، تے جنتاں دے اندر محلات تیار کر دے۔ پھر زندگی بیکار کیوں کریے، زندگی ضائع کیوں کریے؟ زندگی رسول اللہ دے کہن دے حکم دے مطابق چلا کے جائیے نا کہ اللہ رسول محبوب راضی ہو جائے۔ کیونکہ زندگی جب رسول اللہ دے نقش قدم دے مطابق چلے گی، اللہ جب راضی ہوئے گا تیرے روٹی کے نظام بھی رب نے غیب واللو پورے کرنے نے، تیری تجارت بھی رب نے غیب واللو برکت پانی ہے۔ جب رسول اللہ دیاں سنتہ دے مطابق چلے گا، چاہے آئے گا تھوڑا لیکن ان دے اندر برکتاں اینیاں ہون گیاں کہ سارے جگ نو کھوائی جائیں مکنا کوئی ان دے اندر رحمتیں اتنیاں ہون گیاں۔ پھر آنکھوں نہ سارے کہ اللہ کی رحمت نے اج ڈیرے لائے نے، خوشیاں تا چڑیاں سرکار جو آئے، خوشیاں تا چڑیاں سرکار جو آئے نے، دید دے قابل ہے اج ڈور یتیماں دا، رحمت نے سجا چھڑے آئے اج ویڑا غریباں دا، سادیاں پئی آنکھیں، سادیاں پئی آنکھیں رب کرم کمائے، سادیاں پئی آنکھیں رب کرم کمائے نے، خوشیاں تا چڑیاں سرکار جو، جنہاں نو نبی دی خوشی ہے کہ سرکار جو، سرکار جو، سرکار جو، سرکار جو آئے نے، خوشیاں تا چڑیاں۔ کوئی پوچھ بھی لیندہ میں 18 والے ہو نبی دی محفل سجائیے تسی، کیونکہ 16 اکتوبر نو ساڑھی بھی محفل آ رہی ہے، کوئی سوال کرن والا ہو سوال کردہ ہے۔ 18 والو اتنا پیسہ لا کے، اتنیاں چھڑیاں لا کے، اتنی لائٹن کر کے، اتنے مہمان بلا کے، ضرورت کی سی صدر دی خرچہ کرن دی، تے ساڑھے کوئی جواب ہے کہ خوشیاں تا چڑیاں سرکار جو آئے، خوشیاں تا چڑیاں سرکار جو، سرکار جو۔ نبی دی غلامی کے اندر بولیا کرو جنہ ہو سکے کہ سرکار جو، سرکار جو، اللہ کی رحمت نے اج ڈیرے لائے نے، خوشیاں تا چڑیاں سرکار جو، سرکار جو۔ اللہ پاک نے اپنے یار نو دیتا ہے کہ خدا دی قسم سونے نہیں ہونا چاہیے، خوشی دا اظہار کرنا چاہیے۔ اسی تو آدمیاں لڑائیاں چ بڑھ گئے نا، اسی تو آدھے گھراں وچ مصروف ہو گئے۔ خدا دی قسم آج کائنات بستی پئی ہے تے میرے محبوب دے قدماں دے نال لگن والی مٹی دا صدقہ ہے۔ کیوں بھئی یہ عقیدہ کوئی نہیں توڑا؟ اگر کائنات بستی پئی ہے، ہستی پئی ہے، کھا رہی ہے، پی رہی ہے، موج مستیاں کر رہی ہے، میں عموماً کہنا نا ذمہ کدی بھی مان نہ کرو کہ ساڑیاں فصلہ بڑیاں چنگیاں ہوئیاں نے، کدی بھی مان نہ کرو کہ ساڑھے کو رب نے رقبہ بڑا سانو دیتا ہے۔ خدا دی قسم اس پیغمبر کا شکر ادا کیتا کر کہ جتا تو غلام بنے ہیں
اللہ نے نبی کی رحمت کے صدقے تینوں مالو مال ساڑھے رقبے بلا سانو جنت لے جانے والے نے اے فصلہ تے منجیاں تے آلو تے چھلیاں مکیاں سانو جنت لے جانے والی نے جنت لے کے جائے گے ساڑھے اعمال جڑے رسول اللہ دے دس اور قانون تے مطابق کیوں بھئی انہاں گلاں وچ کوئی شک ہے دنیا کا پیسہ دنیا کا رہ جائے گا قبر دے اندر کام ہانی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی جن نے دنیا دے اندر رب دے یار نو منا لیا راضی کر لیا سونے محبوب کی حدیث مبارکہ کہ جتھے میرا ذکر ہوئے اللہ پاک اس جگہ تے اپنی خاص رحمت دا نزول کرتا ہے اس حدیث مبارکہ دا ایک مفہوم تو ہور سمجھا دیں 18 والو ایک یا 2 دن تو بعد ساڑھے گاؤں کے اندر سونے محبوب کی محفل سج رہی ہے نا ساری رات میرے محبوب کے تذکرے ہوں گے کیا 18 چکتے اللہ کی رحمتہ نہیں برسنیاں بولو یار کیا رب کی رحمتہ نہیں برسنیاں کہ وہ تو دعا کرے دینا کہ یا اللہ زندگی دیا مشکلات دور کر دے بس نبی دا سچا غلام بنا دے یا اللہ بڑی ساری زندگی گزر گئی بڑی سایہ کر رہی بڑی بیکار کر رہی ہن جڑے زندگی دے لمحات باقی رہ گئے بس حضور دے جشن منا دیا دنیا چلے اللہ پاک میری حاضری قبول فرمائے وما علینا الا البلاغ المبین کافی زیادہ